أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری بات صراط کے متعلق تھی، جس کے متعلق یہ بیان ہوا تھا صراط راستے کو کہا جاتا ہے. راستے کا ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر کی جو سڑک ہوتی ہے، جو راستہ ہوتا ہے، اس کو صراط کہا جاتا ہے. لہذا اس کی کوئی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے. تو صراط اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت فرما. تو وہ کون سا راستہ ہے جس کے متعلق بہت سارے مصادیق پیش کیے گئے، جن میں سے آج کل کے دور میں وہ صراط جو خدا تک پہنچانے والا ہے وہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام ہے، اور وہ ہادی برحق ہیں کہ جو انسانوں کو پکڑ کر خدا کی معرفت کی راہیں دکھاتے ہیں. اور یہ بھی لطف خداوندی ہے کہ اس ذات اقدس الہ نے ایک حجت خدا کو باقی رکھا کہ جس کی دعاؤں سے ہم محفوظ ہیں. اگر ان کی دعائیں ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو روایات میں حضرت صاحب الامر سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوں تو تمہیں لوگ اس طرح سے کھا جائیں جیسے بھیڑوں کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں. تو یہ اس کی رحمت واسعہ کا ایک حصہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور اس حجت خدا کے صدقے میں ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں اور ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں. تو ایک حصہ تو اس کا صراط کا وہ ہے جو خدا تک پہنچانے والا ہے. اب اس کی انتہا کیا ہے وہ پھر بعد میں بیان کریں گے، لیکن اس کی ابتدا کیا ہے. قرآن اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے انسان تو کیا تھا؟ انسان کی ابتدا اگر ترقی نہ کرے، ہدایت یافتہ نہ ہو، اس کے اندر انسانیت موجود نہ ہو، تو قرآن فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو اسفل سافلین کی طرف پلٹا دیں گے. تو گویا کہ اس راستے کی ابتدا یہاں سے ہدایت شروع ہوتی ہے اور وہاں سے اسفل سافلین سے کوئی ہمیں نکالتا ہے ہادی، وہ اسفل سافلین اس کی ابتدا ہے. انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے پھر انسان آگے کوشش کرتا ہے اور اس صراط کے اوپر کوشش کے ساتھ گامزن ہوتا ہے، جس کو قرآن اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی تلاش میں کوشش کرنے والا ہے، بس تو اس کو حتماً پا لے گا. یہ اس راستے کی تلاش ہے، اس راستے کے اوپر چل کر اس مقصد انسانیت کو تلاش کرتا ہے انسان اور خدا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. لیکن انسان اگر انسان ہو تو پھر اس کی یہ بھوک ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنی بھی ہدایت کے آخری درجے پر پہنچ جائے. لہذا کبھی تو انسان اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر بھی اس کو ہدایت کی وہ طلب اپنے اندر محسوس کرتا ہے، بلکہ جتنے ہدایت کے مراحل زیادہ سے زیادہ طے کرتا چلا جاتا ہے اتنی بھوک اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک مقام پر ایک یہ انسان کامل ہونے کے باوجود اگرچہ کہ وہ یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں اور خدا کو علی کے سامنے بٹھا دیا جائے تو پھر بھی میرے ایمان میں غلطی برابر اضافہ نہیں ہوگا. میں نے خدا کو اس مرتبے پر جا کر فائز کیا ہے اور دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم.
یا پھر وہی انسان کامل میدان کربلا میں بیٹھ کر یوں عرض کرتا ہے اپنے پروردگار کی خدمت میں ترکت طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، میں نے سب کچھ لٹا دیا ہے تاکہ تیری معرفت حاصل کر سکوں، اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اس کائنات میں، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا ہے تاکہ تیرا دیدار حاصل ہو سکے، لیکن وہ بھی کیا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ترقی کرتے چلے جائیں گے، چونکہ اس لامحدود کی طرف جانا ہے اور ہدایت ہے، تو ہدایت کا اینڈ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اتنی ہدایت کی زیادہ ضرورت ہوگی اور اتنی پیاس جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور بھوک اور زیادہ بڑھے گی۔ لہذا کبھی یہی انسان کامل عشق کی انتہائی منزلوں پر فائز ہو کر کہتا ہے ماذا وجد من فقدک ومن وجدک ماذا فقدا، وہ کہ جس نے تجھے گم کر دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ دعائے عرفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام صلی علی محمد قرآنی کلمات ارشاد فرمائے اور عشق میں ڈوب کر مزید کمال چاہتے ہیں، لہذا ہمیں ان کا راہی بنا، نہ کہ ان کا جو اسفل السافلین میں چلے گئے ہیں اور ضالین ہیں۔ لہذا ایک طرف یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی طرف ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر عشق نہ ہو اور معشوق اس کو طلب نہ کرے، معشوق حقیقی کی بات کر رہا ہوں، وہ طلب کی جو عرفاء کی طلب ہوتی ہے، جو ائمہ اطہار علماء صالحین کی طلب ہے، جس میں وہ طلب کر رہ جاتے ہیں، ایک طرف تو عاشق طلب رہا ہوتا ہے، اگر معشوق کو اس کی طلب نہ ہو تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا دوسری طرف کیا ہے، اس معشوق کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، تب وہ انسان کمال کی راہوں کی طرف چلتا ہے اور ہدایت کی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ہدایت عطا کرنے والوں کے راستے پر چلا تو وہ ہادی کون ہو سکتا ہے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر اس صراط کی طرف رہنمائی کرے اور ہدایت کرے۔ تو اس کا بہترین مصداق افضلی و ذاتی، یعنی جس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے خداوند متعال، کہ جس کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں، اور وہ عالم حقیقی ہے، اور وہی ہر ایک کی ہدایت کرتا ہے، اور اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا ہادی جو کہ بذات ہادی ہے وہ ارحم الراحمین ذات ہے، اور اس کی یہ ہدایت کہاں سے روشن ہمارے تک پہنچتی ہے، یہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ اس کی صفت الرحمن اور رحیمیت سے ترشح کر کے ابھر کر ہمارے اوپر گرتی ہے، اور اگر اس کی رحمانیت نہ ہو اور رحیمیت نہ ہو تو ہم تک اس کی ہدایت پہنچ نہیں سکتی۔ لہذا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور ہادی برحق بھی ہے اور عالم بالذات ہے، اس کا علم غیب نہیں ہے، اس کا ذاتی علم ہے۔ دوسرا مصداق اس کا اس کائنات میں افضل ترین مصداق جو ہے، جو اتم ترین مصداق ہے، جو اکمل ترین مصداق ہے، وہ ہے رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین محمد اللہم صلی علی محمد یہ اس کی رحمت کے افضل ترین مظہر ہیں، اور ان کی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بتبع، یعنی اس کی اتباع میں یہ بھی اس کے مظہر ہیں۔ لہذا یہ حامیان برحق بھی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہی جملے دہراتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو خدا کی رحمت کا جو فیض ہدایت ہے آل محمد کے توسل سے خدا سے لے کر وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ قافلہ چل پڑتا ہے، اور اس قافلے کے راہی لیڈر قافلہ سالار، سب سے بڑے قافلہ سالار کا نام ہے محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہم صل علی محمد و آل کچھ محمد۔ لوگ حضرت کے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں اور حضرت کے فیض سے ان کے اوپر فیض جاری ہو رہا ہے، اور کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ائمہ کے میں سے مثلا ایک قافلے کے سالار حضرت المومنین علیہ السلام ہیں، ایک قافلے کے سالار امام حسن مجتبی ہیں، ایک قافلے کے سالار حضرت امام سید الشہداء ہیں۔ اسی طرح سے 12 ائمہ کے قافلہ ہدایت چل رہے ہیں، اور ہر شخص اس قافلے میں رہ کر اپنے حصے کی ہدایت حاصل کر رہا ہے۔ جب ائمہ اطہار کا دور ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد علماء و صالحین کا دور آتا ہے۔ بعض ایسے قافلے ہیں جو علماء صالحین، شہداء اور مقربان خداوندی کے قافلہ سلام کی قافلے میں شامل ہوتے ہیں، اور اس حیثیت سے وہ اپنے سفر کو طے کرتے ہیں، اور انک قادم الی ربک فملاقیہ کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور ایسی بھی بات ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں نا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، یعنی ہم اس قافلے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس قافلے کے سالار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لہذا ایسا بھی ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے، 1400 سال گزر گئے تھے، اور 1400 سال بعد بھی بعض ایسی روحیں ہیں جن کو سید الشہداء بلاتے ہیں کہ آؤ تم میرے قافلے میں آنے کی قابل ہو، اور ان کی روحیں اتنی بلند ہوتی ہیں، اعمال اتنے حسنہ ہوتے ہیں کہ سید الشہداء فرماتے ہیں آؤ تم بھی میرے قافلے کربلا میں شامل ہو جاؤ، آؤ تم بھی میرے آج کے حبیب ہو، آؤ تم میرے آج کے علی اکبر ہو، آؤ تم آج کے میرے قاسم ہو، آؤ۔ یہ سب کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے، اور کربلا کا راہی بننا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوشش نہ کی جائے، وہ کردار نہ پیش کیا جائے جو حبیب نے پیش کیا تھا، جو حضرت حر نے پیش کیا تھا، جو مسلم ابن اوسیہ نے پیش کیا تھا، جو حضرت عباس علمدار نے پیش کیا تھا، جو حضرت علی اکبر نے پیش کیا تھا، جو حضرت عون و محمد نے پیش کیا تھا، جو حضرت قاسم و حضرت علی اصغر نے پیش کیا تھا۔ لہذا کوشش کے ساتھ وہاں سے ہدایت ہوتی ہے، اور آج بھی کربلا ختم نہیں ہوئی، آج بھی حسین اپنے داموں کو چم رہے ہیں۔ لہذا کربلا اور ہدایت لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ چل کر آئے ہیں، اور جب انسان شہادت کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتا ہے اور کربلا کے سپاہیوں میں شامل ہو جاتا ہے تو وہاں پر معصوم ایک سند عطا فرماتے ہیں فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ کوئی شخص اپنا خون راہ خدا میں پیش کر دے، لیس فوقہ بر، اس سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں اور کوئی نیکی موجود نہیں۔ لہذا آج بھی کربلا موجود ہے۔ کربلا کے راہی کون ہیں؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں یہاں پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان ارواح مقدسہ کو کہ جو پشاور میں اپنے ٹکڑے حسین کے نام پر پیش کر چکے ہیں۔ خوشا بحال ہے شہداء پشاور، کیا عظمت ہے، کتنی پاکیزہ روحیں تھیں آپ کی، کتنے عظیم تربیت یافتہ تھے آپ، آج آپ کو حسین نے دعوت دی ہے، کہا ہے کہ آؤ آپ میری کربلا سے 1400 سال بعد آئے ہیں نا، لیکن آپ کا مشن کربلا ہے، آپ کا ہدف کربلا ہے، آپ اس ہدایت پر فائز ہیں جہاں پر 72 شہداء کربلا فائز تھے۔ لہذا آج بھی وہ لبیک کہتے ہوئے کربلائیوں میں شامل ہو گئے۔ کتنے عظیم تھے وہ، مسجد میں اس مقام عظیم کو حاصل کیا کہ جس کو فرزند زہرا نے کربلا کے صحرا میں حاصل کیا تھا۔ تمہاری میں اپیل
کروں گا ارواح کی خدمت میں. کتنی پاکیزہ دعائیں تھیں آپ کی کہ ابھی تو آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا بھی نہیں تھا اور آپ کو ہدایت مل گئی. آپ کربلا کے راہی ہو گئے اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. یہ تو آپ کی عظمت میں قربان جاؤں. لہذا کبھی اس ہدایت کے حصول کے لیے جسم کے ٹکڑے بھی پیش کرنے پڑتے ہیں. اتنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پھر کربلا حاصل ہو جائے تو ہم اس منزل پر پہنچنے کے لیے انک قادر الی ربک فملاقیہ اس راستے کے راہی ہیں. کیا ہم بھی اس کے راہی بن سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہمیں بھی کربلا کا راہی بنا دے. لہذا اتنا اخلاص تھا کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں عباس و قاسم و اون محمد علی اکبر کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہوں. بس یوں لگتا ہے کہ ہدایت کا ایک مقام وہ بھی ہے جس میں جسم کے ٹکڑے کرانا پڑتے ہیں. تو گویا کہ ہدایت کے مراتب ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہے. تو میں اور آپ کہاں کھڑے؟ اس مراتب کے درمیان ہمارا کون سا نمبر ہے؟ کہاں وہ کہ جو غضب و شہوت اور شیطانیت کی قیدوں میں بند ہو، اور کہاں وہ عظیم روحیں کہ جن کو سید الشہداء اپنے پاس بلا لیں اور ان کو دعوت دے دیں. اور ہم تو ابھی ان شہوات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی ان زنجیروں سے ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑا رہے. لیکن معرفت کے وہ عظیم لوگ کہ جنہوں نے اس فاصلے کو بہت جلدی طے کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی معیت کا شرف حاصل کر لیا اور حضرت کے سفر میں ان کے ساتھی بن گئے، تو خدا کی رحمت کا فیض حاصل کر کے کربلائی بن جاتا ہے. لہذا اعمال کی کثرت کی ضرورت نہیں. توجہ ہے، اعمال زیادہ ہوں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اخلاص فی العمل کی ضرورت ہے اور کوشش کی ضرورت ہے. کیونکہ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا جاتا ہے انسان کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ خاندان اہل بیت کے ہدایت یافتہ قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور پھر کربلا کا ایک ادنا سپاہی بن کر پوری کائنات پر فخر کر کے کہتا ہے میں تو وہ ہوں جس کو حسین ابن علی نے ہدایت فرمائی. مل کر صلوات پڑھیں محمد والے.